سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ سوالات تھے، وہ یہ تھے، فرماتے ہیں پہلے یہ تھا کہ کیا میں واقعی ہی سبکتگین کا بیٹا ہوں؟ دوسرا یہ تھا کہ کیا واقعی ہی قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن بھی ہے؟ تیسرا یہ تھا کہ یہ جو مولوی ہیں انہیں دیتا کوئی ہے، رہائش کوئی دیتا ہے، کپڑے کوئی دیتا ہے، کتابیں کوئی لے کے دیتا ہے، اور یہ خود ممبر پہ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حضور کے وارث ہیں، ہم حضور کی وراثت کے مالک ہیں، وارث ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہی حقیقتاً یہ بات ہے کہ جو علماء ہیں یہ حضور کے وارث ہیں؟ فرماتے ہیں یہ باتیں میرے دل میں کھٹکتی تھیں، کیا واقعی ہی یہ باتیں ایسے ہی ہیں؟ سلطان محمود غزنوی آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو ہندوستان کے بازار کے اندر جا رہا تھا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، وہ کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اندھیرا ہے، اس کے پاس کوئی چراغ وغیرہ موجود نہیں۔ اس بازار کے اندر ایک ہندو کھتری کی دکان ہے، جس دکان پر ایک دیا چل رہا ہے، اس دیے کے جلنے کی وجہ سے روشنی ہے، اور وہ روشنی ایک سوراخ کے ذریعے، ایک روشن دان کے ذریعے تھوڑی سی روشنی اس طالب علم تک پہنچ رہی ہے، اور وہ علم دین کا جو طالب ہے، وہ جو طالب علم دین ہے، وہ اپنی کتاب لے کر آتا ہے، اور آ کر اس سوراخ سے جو تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی ہے وہاں سے آ کر عبارت دیکھتا ہے، اپنا سبق دیکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، پھر اس روشنی کے سامنے کتاب کر کے عبارت دیکھتا ہے، سبق دیکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں ٹھہر گیا۔ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑی ہنسی ہوتے ہیں، کب جانے کہاں جانے کس پر ان کی نظر ٹک جائے۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھے، سلطان تھے، وقت کے حکمران تھے۔ آپ کہتے ہیں میں رک گیا، اس طالب علم کو دیکھنے لگا کہ وہ بار بار آتا ہے، روشنی کے سامنے کتاب کر کے اپنا سبق دیکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اور جا کر اسے دہراتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر آتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر گزری نا، بچے کا یہی معمول دیکھا، تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے اس سے کہا بیٹا تم ذہین بچے لگتے ہو، پڑھنے والے لگتے ہو، تمہارے پاس لالٹین نہیں؟ تم کوئی لالٹین کا کوئی روشنی کا انتظام کر لو۔ تو وہ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ وہ بچہ رو کر کہنے لگا حضور میرا باپ زندہ نہیں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، دنیا سے وصال کر گیا ہے، حضور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ جناب لالٹین خرید سکوں۔ چلو لالٹین تو خرید لی، لیکن اس میں چراغ روشنی جلانے کے لیے جو تیل ڈلتا ہے اس تیل کے بھی میرے پاس پیسے نہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ آپ نے خادم سے کہا کہ بڑی لالٹین اس بچے کے دے دو، تو آپ نے پھر کہا یہ لالٹین تمہاری ہے، جب تیل ختم ہو جائے تو میرے جو ملازمین ہیں وہ تیل بھی فراہم کریں گے، تمہیں جتنا چاہے پڑھو، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ آگے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اتنی بات ہوئی نا، تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو شکریہ بھی اچھے انداز سے ادا نہیں کرنا آتا، صرف دو آنسو بہاتے ہیں، اور شکریہ اچھے انداز سے انہیں ادا نہیں کرنا آتا۔ سلطان محمود غزنوی نے اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی اس طالب علم دین پر کی نا،
تو اس طالب علم دین نے آنکھیں نم تھیں اور دھیمی سی آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا، کہا سلطان جزاک اللہ۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں واپس آیا اپنے بستر پر لیٹا تو فرماتے ہیں حالت یہ تھی کہ میرا جسم مجھے یوں لگ رہا تھا کہ پھولوں کی طرح نرم ہے اور دل سے کوئی بوجھ ہلکا ہو چکا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس رات بہت ہی پیاری اور میٹھی نیند آئی۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے اس بچے کی مدد کی جو دین کا طالب علم تھا، اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کی، میں رات کو سویا، بڑی پیاری نیند آئی، آنکھ لگ گئی، نصیب جاگ گئے، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ آمینہ کے لال محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی، حضور نے زیارت کروائی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں حضور میری خواب میں جلوہ فرما ہوئے، اور میرے وہ دل میں جو 3 سوالات تھے، وہ جو شبہات تھے، کیا میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں اور واقعی قیامت قائم ہوگی، اور تیسرا سوال کہ انبیاء کیا واقعی حقیقتاً رسول اللہ کے وارث ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں میرے تینوں سوالات کا جواب دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے علم دین حاصل کرنے والے میرے وارث کی مدد کی ہے۔ اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا۔